بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى به وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اس وقت کوئی بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے اور عزیز گرامی حضرت اقدس مفتی محمد ارشد صاحب زید مجدہ نے ہمیں مدعو کیا، ہم اسی تعلق سے کچھ اظہار خیال کرنا ہے، کیونکہ میرے والد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب نے اللہ مرقدہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ میں بھی 2-3 مرتبہ حضرت کی زندگی میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے عزیز گرامی حضرت مفتی محمد ارشد صاحب نے مدعو کیا۔ بہرحال الحمدللہ آج یہاں آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی، اور وہ اس معنی کر کہ اللہ جل شانہ نے ہر ایک انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان اس صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے اور صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، اللہ نے یہ صلاحیت اور مادہ اس کے اندر بھی رکھا ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن صبح کو اٹھتا ہے، کہیں بھیڑ لگتی ہے، وہ کہتا ہے کیا معاملہ ہو گیا، کیا بات ہے، تو مجھے معلوم کر رہا ہے کیا بات ہے، وہ اسی لیے معلوم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے۔ ایک آدمی صبح کے وقت اخبار پڑھتا ہے، تو اخبار جو پڑھ رہا ہے وہ اسی معنی کر پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح آپ ہر ایک انسان پر غور کیجئے تو ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا ایک جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، لیکن اس صلاحیت کو اجاگر کرنا اور اس صلاحیت کا صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ اصل چیز ہے جو بحمداللہ تعالی ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ بچے ماشاءاللہ ابھی سب چھوٹے ہیں، اور مختلف مضامین بچوں کو دیے گئے۔ یہ بڑی اچھی بات رہی کہ عام طور پر سبھی بچوں نے جو مضمون دیا گیا اسی کے تحت بیان کیا۔ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ مضمون جو دیا جا رہا ہے اسی کی ذیل میں بیان کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بچوں کی صلاحیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر انسان کے اندر رکھا ہے، ایک مادہ علم کے حاصل کرنے کا رکھا ہے، اس مادے کو باہر کرنا اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا اور علمی صلاحیت کو اجاگر کرنا، یہ جو ایک اہم بات ہے۔ الحمدللہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ نے ماشاءاللہ خطاب کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ صرف خطاب کرنا ایک حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر مافی ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے، اور آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ آپ نے سامنے والوں کو کس انداز پر سمجھا سکتے ہیں، اسی لیے یہ مسابقہ خطابت رکھا گیا۔ اس سے الحمدللہ آپ کو ایک تجربہ ہو جائے گا، اور آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ ہاں ہم بھی ایک بولنے کی صلاحیت اور ایک جذبہ
ہم بھی رکھتے ہیں۔ آج اگرچہ آپ نے 3.5 یا 4 منٹ کا خطاب کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہیں سے آپ کے حوصلوں کو بڑھائے گا۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے خلوص للہیت کے ساتھ محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بڑے بڑے مجموعوں کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر میں ایک اور بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطابت کے اندر کوئی لفظ ایسا نہ استعمال کریں کہ جس کی کیا نام یہ ہے کہ جو دلیل کے اعتبار سے غیر مناسب ہو۔ اس پر تھوڑا سا ابھی تو ابتدا ہے، مگر ابھی سے غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس پر دھیان رکھیں گے۔ اور میرے عزیزو، ابھی سے ایک مزاج بناؤ۔ وہ مزاج یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں، تقریر کریں، خطاب کریں تو اپنے اندر کبھی بھی کوئی بڑائی اور ریاکاری کا مادہ نہ آنا چاہیے۔ یہ ابھی سے مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ آنے والا وقت بڑا کامیاب وقت ہوگا۔ میرے محترم حضرت اقدس والد محترم رحمہ اللہ نے جہاں ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی، وہاں پر ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، ایک روز بٹھا کر فرمایا کہ بھائی یاد رکھو کہ جب تقریر کرو تو اس کا دھیان رکھنا کہ کبھی کوئی بڑائی کا مادہ ذہن کے اندر نہ آنا چاہیے، اور بیان کرنے کے بعد کبھی ذہن میں بات نہ آئے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ چیز نہ آنی چاہیے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کا یہ ابتدائی دور ہے، ابتدائی زمانہ ہے، لیکن میرے عزیز بچوں، اگر ہم ابھی سے اس کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں بہت آپ حضرات کو، تمام مزید طلباء کو اور یہاں کے تمام اساتذہ کو اور حضرت ناظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس بزم کو سجایا اور بچوں کے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام طلباء کو خوب ترقیات سے نوازے، علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالی عالم بعمل بنائے، اور اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔